إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله
वअस्दक़ल हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वअतिउल्लाह वर्रसूल लअल्लकुम तुरहमून वसारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहुस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين। وقال سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون۔ हम्दो सना और सलातो सलाम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामिईन सामिआत, जैसा कि आपके इल्म में है आज के खुतबा जुमा का मौजू जो है सिफ़ातुल मोमिन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में मोमिनों की, ईमान वालों की बेशुमार सिफात का जिक्र किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि कोई बंदा ईमान वालों को पहचानने से इनकार कर दे। यहां तक कि रातों का क़ियाम, रात गुजारी और उनका चलना फिरना, उनका आराम
ان کا لین دین، ان کی تجارت، خوشیاں اور غمیاں، ان کی عبادات، غرض ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن اور ایمان والے بندوں کی ذکر فرمائی ہے تاکہ میرے بندوں کی پہچان میں کسی کو شک شبہ نہ ہو۔ کوئی بندہ کھڑا ہو کہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں مومن ہوں، ہاں دعویٰ کرے گا، پھر اس کو ان ساری صفات کو اپنانا پڑے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایمان والے بندوں کی ذکر فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن بھی کہا، متقی بھی کہا، محسنین بھی کہا، صابرین بھی کہا، اور بے شمار القابات سے بھی نوازا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کی لاکھوں نہیں اربوں کی آبادی میں میرے بندے واضح ہو جائیں کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں، ایمان والے بندے، متقی اور پرہیزگار، مفلحون، صالحون کیسے ہوتے ہیں۔ ایک ایک صفت کا ذکر کیا، ان کے کردار کا ذکر کیا، ان کے اعمال کا ذکر کیا، اور راتوں کے قیام کا ذکر کیا، اور ذکر اس لیے کیا تاکہ میرے بندے دنیا میں چلتے پھرتے نظر آئیں تو پتہ چلے کہ واقعی یہ اللہ کے مومن اور ایمان والے بندے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان الفاظ سے یاد فرمایا، ان کی کن صفات کا ذکر فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے ساتھی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اگر ان صفات کو اگر ہم سامنے رکھ لیں کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے، حقیقت میں اس کائنات میں ان سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی مفلحون نہیں ہو سکتا، ان سے بڑھ کر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ، وہ لوگ جو اس کے ساتھی ہیں، اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ اشداء علی الکفار پہلی صفت جس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، معاشرے سے امن و امان ختم ہو جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ لڑائی جھگڑا، فتنہ اور فساد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، اور رحماء بینہم، ان کا اپنا معاشرہ ہو، ان کا اپنا گھر ہو، اپنا محلہ ہو، اپنا شہر ہو، اپنا ملک ہو، اپنے مسلمان بھائی ہوں، مومن بھائی ہوں، ان کے لیے کیا ہے؟ رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحیم و کریم ہیں، آپس میں بڑے مشفق ہیں، آپس میں شیر و شکر ہیں، ان کی محبتیں دنیا ان جیسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی جیسی انہوں نے آپس میں محبت کی، جس طرح انہوں نے آپس میں تعلقات کو قائم کیا، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ویسی محبت، ویسا ایمان، ویسی صفات قیامت تک کے لیے ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور جگہ صفت ذکر فرمائی، کیا میں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں
کائنات کی ساری محبتوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ اس میں تفضیل کا صیغہ اور اس میں بہت زیادہ شدت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اشد حبا للہ، وہ محبت میں، اللہ کی محبت میں ساری کائنات سے زیادہ بڑھ کر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں کا ذکر کیا کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے بزرگوں سے، اپنے پیروں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بتوں سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ کس طرح؟ کحب للہ، جیسے محبت اللہ سے کرنی چاہیے، جیسی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے، ویسی وہ اپنے معبودوں سے کرتے ہیں۔ اور فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے تو کیا کہنے، وہ تو اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور جو آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، سورۃ آل عمران کی 132 نمبر آیت اور 33 نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، جلدی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، کس کی طرف؟ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگنے کے لیے، معافی اور استغفار کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، جلدی کرو۔ اور وجنت ارضها، اور جنت کی طرف، اور جنت کیسی ہے؟ ارضها، اس کی چوڑائی، اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ زمین و آسمان کے برابر، لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ چوڑائی کو دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے، تمہارا یقین ہو جانا چاہیے کہ اس جنت کی چوڑائی اتنی ہے تو لمبائی کتنی ہوگی۔ اکثر لمبائی زیادہ ہوتی ہے، اکثر و بیشتر ہر چیز کی لمبائی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے لمبائی کو ذکر نہیں کیا کہ چوڑائی ایسی ہے، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کے بستروں کا ذکر کیا، گاؤ تکیوں کا ذکر کیا، فرمایا وَأَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ، جو جنت کے گاؤ تکی ہے نا، اس کا جو اندر والا کپڑا ہے نا، وہ ایسا نایاب ہے کہ دنیا میں مل ہی نہیں سکتا۔ تو جو اوپر والا غلاف ہوگا وہ آپ خود ہی اندازہ لگا لو اوپر والا کیسا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کپڑا اندر والا ہلکا رکھا جاتا ہے، عام رکھا جاتا ہے۔ آپ گھروں میں دیکھتے ہیں رضائیاں سیتے ہیں اور تکیے بناتے ہیں، اندر والا کپڑا بہت معمولی ہے جس میں روئی بھری جاتی ہے، اور اوپر والا غلاف بڑا خوبصورت بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی رغبت کے لیے، ترغیب کے لیے، ان کو شوق دلانے کے لیے ایسی باتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بندے یہ جو دنیا کی غفلتوں میں پڑ گئے ہیں، دنیا کی رگینیوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، 4 دن کی زندگی اور اس کے پیچھے ہی سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے بندے آ جائے میری طرف۔ تو فرمایا ارض السماوات والارض، اس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، تو جہنم کدھر ہے؟ پھر جہنم کہاں ہے؟ ہاں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ دیکھتے ہیں رات بھی آتی ہے دن بھی آتا ہے۔ کہا جی آتا ہے، تو جب دن آتا ہے تو رات کدھر چلی جاتی ہے؟ جواب ہی کوئی نہیں۔ تو کہا ایسے ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس نے کہا ہے مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے،
وہ کیسے اس نے رکھی ہے یہ تو وہ جانتے ہیں نا جس نے بیان کیا ہے۔ تو بعض دفعہ لوگ دین کو عقل کے اوپر رکھ کے پرکھتے ہیں کہ شاید ہماری عقل میں یہ بات آ جائے۔ آپ کی عقل بہت چھوٹی ہے۔ وَقَلِيلٌ، اللہ ماتے تھوڑا سا علم دیا ہے تمہیں، اللہ نے معمولی سا علم دیا انسان کو، اور اس کے اوپر پھر یہ سوالات کرتا ہے۔ اللہ کی کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے؟ نہیں سمجھا جا سکتا۔ بڑے سے بڑا سائنسدان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کائنات کو نہیں سمجھ سکتا، جتنی مرضی کوئی ترقی کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کس سے پہچانتے ہیں؟ وحی کے ساتھ پہچانتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ پہچانتے ہیں۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا اللہ کون ہے۔ کیوں جی پتا تھا؟ نہیں پتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتب سماویہ میں ذکر کیا کہ اللہ ایسا ہے، تو ہمیں مان لینا چاہیے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی چیز کو ذکر فرماتے ہیں تو اس پہ سوالات کا اٹھنا تو یہ بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ہم نے پہچان لیا، اس کو مان لیا، پھر جو وہ کہتا جائے اس کو ماننا کون سا مشکل کا، اس کی مانتے جائے۔ پھر ایسے ہی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی اور رسول مان لیا کہ یہ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول ہے، پھر ان کی ماننا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کی ماننا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پہلے تو اس شخصیت کو ماننا مشکل ہوتا ہے، جب اس کو آپ نے مان لیا پھر اس کی ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے، کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کسی ایرے غیرے کے لیے نہیں، اللہ کی بے شمار مخلوق ہے، ان بے شمار مخلوقات میں سے افضل المخلوقات جو ہے وہ انسان ہے۔ انسانوں میں سے اللہ فرماتے ہیں جنت ہم نے تیار کی ہے کن کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے متقی کیسے ہونے چاہیے؟ ان کی صفات کیسی ہے؟ ان کی عادات کیسی ہے؟ میرے بھائیوں، جہاں ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں ایسی آبسی ہیں کہ جو قرآن و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتی ہے کہ اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایسے ہی ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ کلمہ پڑھ لیا بس ہم جنت میں جائیں گے، بس ہم جنت میں جائیں گے۔ حالانکہ قرآن مجید کی ایک نہیں بے شمار آیات کو جمع کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے پھر سمجھ آتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، ساری جو دماغ میں تھی نا شکوک و شبہات اور ساری جو وہم دماغ میں گھسے ہوئے تھے، اس حدیث کی وجہ سے سارے ختم ہو جاتے۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دل کے اخلاص کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھا۔ اب اخلاص کو ڈھونڈے، آپ قرآن مجید سے ڈھونڈے مخلص کس کو کہتے، پتہ چل جائے گا کہ واقعی جنت میں کون جائے گا۔ پھر ہر ایک کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی، اس کی خوش فہمی نکل جائے گی، ہر بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں جنتی ہوں۔ اور اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وہ عدت تیار کی گئی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب جب آگے صفات کو ذکر کیا جاتا ہے، کسی بھی چیز کی صفت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ صفات اسی کے اندر پائی جاتی ہیں، کسی اور میں نہیں پائی جاتی۔ کیوں جی؟ شناختی کارڈ آپ کے پاس ہے، وہ نادرہ والے پوچھتے ہیں آپ کی کوئی خاص علامت، کوئی نشانی؟ اگر وہ نشانی سب کے اندر پائی جائے پھر وہ نشانی لکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کبھی کسی نادرہ والے افسر نے لکھا ہے کہ آپ کے 2 کان ہیں، آپ کا ناک ہے، 2 بازو ہے؟ یہ تو صفت ہی نہیں ہے، یہ تو سب کے اندر پائی جاتی۔ تو صفات ہوتی وہی ہیں جو خاص لوگوں میں پائی جائے، باقی سب نکل جائے اس سے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وہ عدت تیار کی گئی ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے۔ اب اس آیت میں بھی اور سورۃ بقرہ میں بھی، سورۃ المومنون میں بھی، اور اس سے بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں 18 صفات ایمان والوں کی گنوائی ہیں، اور اس میں چلنے سے لے کر انسان کا چلنا پھرنا یہ بھی ذکر فرمایا، اور رات کا سونا اور جاگنا بھی ذکر فرمایا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات کیسی ہوتی ہے؟ اب ہم اگر تقابل کریں گے، اگر جائزہ لیں گے، پھر پتہ چلے گا نا کہ یہ صفات میرے اندر بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کیوں گی؟ اگر وہ صفات پائی جائے گی تو پھر ہی کام بنے گا نا، ایسے تو نہیں بن جائے گا۔ میرے اور آپ کے کہنے سے تو ہم جنت میں نہیں نہ چلے جائیں گے، یا کسی کے کہنے سے تو نہیں نہ جنت مل جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، خوشیاں ہوں، غمیاں ہوں، تنگیاں ہوں، یا ان پر مشکلات ہوں یا آسانیاں ہوں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے۔ کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں۔ اب ہر بندہ جائزہ لے لے، ہر مسلمان جائزہ لے لے کہ اس کا مال جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ کس کے راستے میں خرچ ہوتا ہے۔ کیوں جی؟ کس کے راستے میں خرچ ہوتا ہے؟ شیطان کے راستے میں یا اللہ کے راستے میں؟ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں بڑی آسانی کر دی کہ بیوی بچوں پہ خرچ کرو گے یہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، اسلام کے لیے خرچ کرو گے یہ بھی اللہ کے لیے ہوگا، اگر طلباء پر، دین سیکھنے والوں پر خرچ کرو گے یہ بھی اللہ کے لیے ہوگا۔ بہت ساری آسانی دے دی، لیکن ہوگا ان پر تو پھر اللہ کے راستے میں ہوگا۔ اگر ان کے علاوہ ہوگا پھر وہ رسم و رواج تو ہو سکتا ہے، خرافات تو ہو سکتی ہیں، لیکن وہ اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ اور محترم بھائیو، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو صفت ہے یہ کوئی اتنی آسان تو نہیں ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گارنٹی دے دی، ضمانت دے دی، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم ہوتا ہی نہیں ہے، مال کم ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں بیٹھتی نہیں بات ہے، کیونکہ ہم جیسے مسلمانوں کے ذہن میں کیسی بات بیٹھے گی کہ جن کا سارا ہی خرچ دنیا کے لیے تو ہے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے گھروں کے لیے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے، ہماری جیبوں کی طرف ہاتھ جاتا ہی نہیں ہے، جاتا ہے تو بڑی مشکل سے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی صفت ایسی فرمائی ہے کہ جس سے سمجھ آتا ہے کہ اس صفت کی کتنی اہمیت ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشیوں میں تو بہت سارے لوگ خرچ کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے والضراء، تکلیفوں میں، تنگیوں میں ہے ہی نہیں کچھ پھر بھی خرچ کرتے ہیں، ہے ہی نہیں تو کیا خرچ کرے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے چندہ مانگتے ہیں، ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ یہودیوں کے باغ میں جاتا ہے، ساری رات پانی پلاتا ہے، ساری رات مزدوری کرتا ہے، اور جو کچھ ملا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہ ہے نا فی السراء والضراء، تکلیفوں میں بھی خرچ کرتے ہیں اور خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ نہ خوشیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، یہ نہیں کہتے خوشی تو ابھی آئی ہے، یہ کون سی روز روز آتی ہے۔ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے اللہ ہمیں خوشیاں روز روز ہی دکھائے۔ ہاں، وہ کیسے ہوگی؟ جب ہم اللہ والے بن جائیں گے،
کیوں جی صحابہ کی زندگی میں غمیاں تھیں یا خوشیاں تھیں؟ زیادہ کیا تھا؟ مال تھا ان کے پاس؟ بہت کم تھا، لیکن خوشیاں تھیں بہت زیادہ، کیونکہ اللہ کا دین دنیا میں غالب تھا، اللہ کے دین کو غلبہ تھا، ایمان والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے عزتوں سے نوازا تھا، غلبے سے نوازا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی ترجیح وہ دین تھا، اللہ کا دین تھا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، اس کا تعلق بھی معاشرے کے ساتھ ہے۔ معاشرے میں خرچ کریں گے تو فائدہ کس کو ہوگا؟ معاشرے کو۔ اب اللہ کے راستے میں دیں گے تو کس کو فائدہ ہوگا؟ اللہ کو یا معاشرے کو؟ معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ آپ کسی غریب کی مدد کریں گے تو معاشرے کو فائدہ ہوگا، آپ کسی کا گھر چلائیں گے معاشرے کو فائدہ ہوگا۔ تو ان صفات میں آپ یہ دیکھیے، وہ اکثر صفات ہے جس سے معاشرے کا سدھار ہوتا ہے، جس سے معاشرہ صحیح ہوتا ہے، معاشرے سے امن و امان معاشرے میں قائم ہوتا ہے۔ والقاظمین الغیظ، ایک اور صفت بیان فرمائی، والقاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں۔ معاشرے میں اس وقت بد امنی جو ہے، بد سکونی جو ہے، لڑائیاں جھگڑے ہیں، فتنہ اور فساد ہے، اس کی جڑ کیا ہے؟ اس کی جڑ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ تھانے بھرے پڑے ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، لڑائیاں اور جھگڑے ہیں، فتنہ اور فساد ہے۔ جس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آتا ہے، جس کے پاس تھوڑی سی فراوانی آتی ہے، وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس کی گاڑی سے کسی کی گاڑی آگے نکل جائے تو بھی لڑنے اور بھڑنے پر آ جاتا ہے، قتل کرنے پہ آ جاتا ہے۔ ایک تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کی پہچان نہیں ہے، ورنہ ہمارے سے زیادہ تو عربوں کے پاس پیسہ ہے، سعودی عرب کے پاس، کویت کے پاس، دبئی کے پاس بہت پیسہ ہے۔ شاید ہمارے لوگ تو وہ تصور بھی نہ کر سکے، وہ تو جو ہمارے ہاں مہنگی سے مہنگی گاڑی ہے اس میں کھجورے رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، تو پیسہ ان کے پاس زیادہ ہمارے پاس۔ لیکن دیکھ لیجئے، گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں، اتر کے آتے ہیں، گلے ملتے ہیں، سلام لیتے ہیں، اور دونوں کٹھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تھوڑی سی بات ہو جائے صحیح، پھر اگلے دن بھی تھانے میں، اس سے اگلے دن بھی تھانے میں، پھر عدالتوں میں، پھر کچہریوں میں، اور دھکے کھاتے پھر خود بھی آگے والے کو بھی ذلیل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ صفات ذکر کی ہیں جس سے معاشرے میں امن و امان قائم ہوتا ہے، معاشرے سے فتنہ اور فساد ختم ہوتا ہے، اور معاشرے میں سکون اور راحت آتی ہے۔ والقاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ سے کوئی بندہ بھی نصیحت مانگتا، آپ اس کا جائزہ لیتے، پھر اس کے مطابق اس کو نصیحت فرما دیتے۔ ایک صحابی آیا، کہتا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے۔ آپ نے دیکھا اس کے اندر غصہ بہت ہے، اس کی ساری باتیں اچھی ہیں، اس کا باقی سارا دین اچھا ہے، لیکن ایک صفت نے اس کے بہت ساری نیکیوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تغضب، آپ نے غصہ نہیں کرنا۔ اس نے پھر سوال کیا، آپ نے لا تغضب، فردد مرارا، وہ سوال کرتا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یہی کہتے جا رہے ہیں، لا تغضب، غصہ نہیں کرنا۔ میرے بھائیو، غصہ بے شمار بیماریوں کی جڑ ہے، فتنہ اور فساد کی جڑ ہے، معاشرے سے امن و امان ختم کرنے کی یہ جڑ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے مومن اور ایمان والے بندوں کی اور ان بندوں کی صفت بیان کی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی جنتوں میں داخلہ دینا ہے، جن کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا، تمہارے ہاں یہ ہے
کہ پہلوان وہ ہے جو کسی انسان کو بھی اٹھا کے پٹک دے، نہیں، فرمایا پہلوان وہ ہے یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت، اور غصہ ہے بڑا سیانا، بڑا سمجھدار ہے، کیوں جی ہے نا، آتا ہی غریب پر ہے، اگر اپنے سے بڑا ہو تو غصہ آتا ہی نہیں ہے، بلڈ پریشر بھی تیز نہیں ہوتا ہے، چہرہ بھی سرخ نہیں ہوتا، یہ آتا ہی غریب پر ہے، باہر بڑا خوشحال ہے، بڑا مسکراتا ہے، ہنستا ہے، گھر میں جاتا ہے، بیوی کمزور ہے، وہ بیچاری کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، اس کے بہن بھائی نہیں ہے، اکیلی ہے، یہ چڑھ دوڑتا ہے پھر اس پر، تھوڑی سی بات پہ جو ہے نا وہ روٹیاں اٹھا کے پھینکتا ہے، غصہ کرتا ہے، کبھی سالن پھینکتا ہے، نمک تیز ہو گیا، کبھی روٹی جل گئی، اس پہ غصہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آیا، یہ پہلوانی نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اسی کام پہ لگے رہے۔ ما یملک نفسہ عند الغضب، غصے کے وقت، ظاہر بات ہے اوپر والے پر تو آنا نہیں تو نیچے والے پر آئے گا، تو پھر ہی وہ اگر اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو سمجھو اس نے بڑا مار کا سر کر لیا، بہت بڑے فتنے اور فساد سے بچ گیا۔ میرے بھائیو، اگر آج کوئی شخص غصہ نہیں نہ برداشت کرتا اپنے سے کم تر پر، تو پھر تھانے میں، کچہریوں میں، عدالتیں میں اس کو اتنی گالیاں کھانا پڑتی ہیں شاید زندگی میں اس نے کبھی نہ کھائی۔ کسی نے ایک گالی دی تھی، غصہ آیا، اس کی گردن اتار دی، پھر تھانے میں جائے گا، پولیس والے کیا شاباش دیں گے، اس کو کیا کریں گے، گالیوں سے نوازیں گے۔ ایک گالی نہیں برداشت ہوئی، اب سینکڑوں گالیاں برداشت کرنا پڑتی ہے۔ اس لیے غصہ جو ہے اس پہ کنٹرول کرنا یہ مومنوں کی صفت ہے۔ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ پی جاتے ہیں، غصے کا گھونٹ بھر لیتے ہیں، اور اس سے اگلا درجہ پھر ہے والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ مشکل ہے نا، غصہ پی جانا بھی مشکل ہے، پھر اس سے اگلا درجہ کیا ہے والعافین عن الناس، کہ وہ غصہ پیتے ہی نہیں خالی، پھر آگے والوں سے درگزر بھی کرتے ہیں، پھر ان کو معاف بھی کرتے ہیں، پھر ان کے ساتھ تعلقات بھی قائم کرتے ہیں۔ اور یہی بات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کے بارے میں فرمایا کہ اے میرے نبی، جنہوں نے عہد والے دن غلطی کی تھی نا، آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ان کو معاف کر دیں، پھر ان سے درگزر کریں، پھر ان کو وشاورہم فی الامر، ان کو اپنی مجلس میں ان سے دوبارہ مشورے کریں۔ اتنا مشکل کا صلح کرنا ہی مشکل ہے، پھر صلح کے بعد اس کو اپنے ساتھ بٹھانا، اور تیسرا درجہ کیا ہوا کہ ان کو اپنی مشاورت میں بھی شامل کرے۔ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس کے بعد اپنے بندوں کی تربیت فرماتے ہیں کہ یہ صفات اپناؤ تاکہ تمہارے لیے جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان جو چند صفات کا ذکر کیا ہے اس کو اپنانے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے غصے پر قابو پانے کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا اور اللہ سے، ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت آئے تو اسلام پر آئے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم اشدد وطأتك على اليهود والهندوس. اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود. اللهم يتم طفالهم. اللهم رمل نساءهم. اللهم رمل نساءهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أرنا في اليهود يوما أسودا. اللهم أرنا في الكفار يوما أسودا. اللهم سلط عليهم قلبا من كلابك. اللهم خذهم كما أخذت عادا وثمود. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم قتل شبانهم. اللهم زلزل عروشهم. اللهم زلزل عروشهم. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أذل البدعة والمبتدعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا وأولادنا من المصلحين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأمهاتنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأقاربنا ولأصدقائنا ولأساتذتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم أدخلهم الجنة الفردوس. اللهم أعذهم من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من الذين يتبعونك ويتبعون رسولك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.